رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتيب عنده أخوه المسلم وهو يقدر على نصره نصره الله في الدنيا والآخرة فإن لم ينصره وهو يقدر على نصره أدركه الله به في الدنيا والآخرة۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر آپ کے پاس کسی مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہے تو آپ کے ذمے ہے کہ اس مسلمان کی طرف سے آپ وضاحت کریں۔ اصل میں جس طرح جھوٹ بولنا جرم ہے، اسی طرح جھوٹ کو خوشی خوشی سنتے رہنا بھی جرم ہے۔ جھوٹ دو طرح کے، ایک تو یہ کہ آدمی اپنے کارنامے بتائے جا رہا جھوٹ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے اور ہم اس کو سنتے ہیں بڑے خوشی سے، ہم بھی اس پہ راضی ہیں، تو یہ غلط ہے۔ جھوٹ بولنے والا بھی گناہ گار، اور جس کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور وہ جانتا ہے جھوٹ ہے، اگر وہ اس پہ راضی ہے تو یہ بھی گناہ گار ہے۔ اسی طرح غیبت ہے، کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں کسی ضرورت شرعیہ کے بغیر، کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں کسی ضرورت شرعیہ کے بغیر اس کی برائی بیان کرنا، تو یہ کہلاتا ہے غیبت۔ اور غیبت یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ کسی مسلمان کا برا تذکرہ کرنا کہ اسے پتہ نہ چلے اور ہم اس کو برا کہتے رہیں، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت کرنا بھی گناہ اور غیبت سنتے رہنا بھی گناہ۔ اگر کوئی آدمی جانتا ہو کہ میں اس کی کیسے دفاع کر سکتا ہوں، تو عدم موجودگی میں اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے تو وہ اگر طاقت رکھتا ہو وہ اس کا دفاع کرنے کی، تو وہ اس کا دفاع ضرور کرے، اور اگر وہ دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد کرے گی، اور اگر وہ پوری طاقت کے باوجود اس کا دفاع نہیں کر رہا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پکڑیں گے عذاب میں۔ کسی کی بلا وجہ غیبت شروع ہو گئی اور کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے یہ بات کہنے کی، ایک نے کسی کی برائیاں شروع کر دی، مثلا اس نے کہا کہ یار اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں عرصہ دراز سے مزدوری کر رہا ہے، دکاندار ہے، روپیہ بچا لیا ہوگا غریب نے، نہیں ہمیں تو آج تک نظر نہیں آیا اس کے پاس پیسہ۔ تو جواب یہ ہے کہ نظر نہیں آیا نا، کیونکہ بچا رہا تھا، اسی لیے تو نظر نہیں آیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی منفی گفتگو کسی کے بارے میں کرے تو اس مسلمان کی منفی پہلو کی بجائے اس کا دفاع کرنا چاہیے، اور کوئی اس کے بارے میں مثبت سوچ دینی چاہیے اگلے شخص کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بالکل ابتدائی زمانے میں مسلمان ہونے والے، بالکل ابتدائی زمانے میں کلمہ پڑھا، کیا نام؟
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں اسلام کا چھٹا حصہ تھا. کیا مطلب؟ مجھ سے پہلے بس 5 لوگ مسلمان تھے اور چھٹا مسلمان ہوئے زمین پہ میں تھا. اللہ نے ان کو بڑے کمال بخشے تھے. قادم کا چھوٹا سا کمزور سا جسم، کالا سا رنگ، جسمانی خوبی بظاہر کوئی نہیں، اور یہ اخلاق اور شعور کی خوبیاں، علم کی، تقوی کی بڑے رکھتے تھے پیدائشی طور پہ. اگرچہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. فرمایا لوگوں میں نا بڑے بڑے خزانے مدفون ہوتے ہیں. کسی بندے میں بڑی بڑی صلاحیتوں کے خزانے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. جیسے ایک عرصے بعد پتہ چلتا ہے جی یہاں تو گیس دریافت ہو گیا، جی یہاں سے سونا دریافت ہو گیا، یہ جگہ تو پہلے بھی تھی پر ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا. تو زندگی میں بہت ساری خوبیاں اندر سے دریافت ہوتی ہیں. یا تو کوئی دریافت کرنے والا کمال کا مل جائے، وہ خوبیوں کو چمکا کے دکھاتا ہے، یہ دیکھ بھائی آپ تو بڑی شے، اللہ نے ذہانت دی ہے، اللہ نے آپ کو جذبہ دی ہے. اور کبھی خود بندے کو کسی موڑ پہ جا کے پتہ چلتا ہے میں یہ خوبی رکھتا ہوں الحمدللہ. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خوبیاں بڑی تھی. ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی یہ قبول نہیں کیا انہوں نے دین کو، لیکن خیر کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کفر میں بھی لوگوں کے اندر ہو سکتی ہیں. لیکن کافر کو دنیا کی کوئی نیکی آخرت میں نفع نہیں دے گی ایمان کے بغیر. کافروں میں بھی خوبیاں ہوتی ہیں اور یہ اللہ کا فیصلہ. فرمایا لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فرمایا جو کفر کی حالت میں مر گیا ہے کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. فرمایا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا کافر کفر پہ مرنے والا جب تک سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہ گزر جائے. نہ یہ ہونا اور نہ اس نے جنت میں جانا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اللہ نے کافروں پہ جنت حرام کر دی ہے. یہ ہونا ہی نہیں ہے کہ کافر جنت میں جائے، کیونکہ کافر سے اللہ پاک ناراض. کہ ایسا عجیب آدمی ہے، دنیا کا شعور بڑا، دنیا کی نعمتیں بڑی، عیاشیاں سب سمجھتا ہے، نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ یہ دینے والا کون ہے. اپنے رب کی تعارف نہیں ہو سکا. تو اس گری ہوئی سوچ والے پہ اللہ پاک ناراض ہیں. اور جنت اللہ کا انعام ہے، انعام اسے نہیں ملتا جس سے بندہ ناراض ہو. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بڑے کمالات دیے. حدیث پاک میں کہ ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے، چھوٹے سے لڑکے سے تھے اور بکریاں چلاتے تھے. گرمیوں کا موسم، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات باہر نکلے ہوئے تھے. تو گزرتے ہوئے بھوک کا تقاضا ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی علیہ السلام نے اس لڑکے کو دیکھا کہ یہ بکریاں لے کے پھر رہے. اس زمانے میں عام رواج تھا اور اس میں عیب نہیں تھا کہ بندہ کسی سے یہ کہہ دے کہ یار اپنے جانور کا دودھ نکال کے دو اور وہ لے کے پی لے. یہ مانگنے میں حرج نہیں تھا. مسافر لوگ اس طرح تعاون کرتے تھے، لوگ مسافروں کا، خود بھی تو مسافر ہونا پڑتا ہے، تعاون کرتے بھی تھے، تعاون لیتے بھی تھے. تو عربوں میں عام رواج تھا اس کا. ان سے کہا کہ آپ ہمیں دودھ دیں گے؟ اس لڑکے نے کہا جی کوئی نہیں دیں گے. کون سا لڑکا؟ یار عربوں میں تو ایسا رواج نہیں ہے یار. یہ پوچھا کیوں نہیں دو گے؟ تو بڑی بات کہی اس لڑکے نے.
میری نہیں ہے، یہ میرے پاس امانت ہے، میں کون ہوں بکری کسی کی ہے دودھ میں آپ کو پلا دوں، یہ میرا حق بنتا نہیں۔ صاف انکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو بہت اچھا لگا، بڑا کمال کا لڑکا ہے، اتنی خوبی دیانتداری کی، کھرا کھرا انکار کر دیا۔ میں جن کی بکریاں وہ دیکھ رہے ہیں پاس کھڑے ہو گئے کہ یہ دودھ کسی کو پلا رہا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آزمانے کے لیے کہا کہ ان کو کیا پتا ہمیں دے رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک دیکھ رہے۔ عرب کے مشرک بھی اللہ پاک کو جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے ذات اور صفات میں، شرک کرتے تھے۔ کہا یہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، ایک ایسی بکری جو دودھ دیتی کوئی نہیں، اگر وہ دے دو ہو سکتا ہے ہمارا کام چل جائے۔ ان کو عجیب لگا کہ جب دیتی نہیں ہے تو ان کا کام کیسے چلے گا۔ خیر اکراماً کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس طرح دیتی ہے دودھ تو آپ اس کو دودھ نکال لیں۔ وہ بکری انہوں نے پکڑ کے لی جو دودھ بالکل نہیں دے رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لیا، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ سامنے ہی دودھ سے بھر گئے۔ آپ علیہ السلام نے دودھ نکالا، پیا اور ان کو بھی لیا اور حضور چلے گئے۔ اب یہ بات تو ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، شام کو نا بکریاں واپس گھروں میں چھوڑ کے میں سیدھا آیا سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر، ان کے توسط سے نبی علیہ السلام سے ملا۔ مکی دور ہے، صرف 5 لوگ پہلے مسلمان ہیں۔ کہتے میں نے عرض کی کہ وہ جو آپ نے دم نہیں کیا تھا، جادو کیا تھا بکری میں، وہ والا جادو مجھے بھی سکھا دے، وہ والا جادو مجھے بھی سکھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکھاتے ہیں، اس کو تھوڑا پہلے سمجھ لو پھر آپ کو بھی سکھا دیتے۔ تو سمجھنا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ ہاتھ تو میرا ہی تھا، لیکن جو میں نے نام جس ذات کا لیا تھا وہ ذات بڑی برکت والی، اللہ رب العالمین بڑی برکت والی ذات، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ آپ کے رب جو بڑا جاہ و جلال والا رب ہے، فرمایا اس رب کا نام ہی بڑی برکت والا ہے۔ رب نہیں کہا یہاں پہ، کہا رب کا صرف نام ہی بڑی برکت والا ہے۔ تو فرمایا وہ آپ کو سکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، توحید کا مسئلہ سمجھایا، شرک کا غلط ہونا بتایا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لینے کچھ اور آئے تھے، لیکن وہ جادو کے چکر میں تو نہیں، کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھا ہے، میں اپنے رب کو پہچان لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا۔ ان سے پہلے 5 مسلمان تھے اور یہ تھے 6ٹھے مسلمان۔ یہاں سے ایک بات آئی، لوگ کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا خالی نام لینے کا کیا فائدہ، سبحان اللہ سبحان، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثال کیسے دی؟ مثال دے گی ایک آدمی کا نام طارق ہے، تو اب طارق 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 کہتے ہیں تو آپ کو کیا مل جائے گا؟ کچھ بھی۔ بھوک لگی ہے، روٹی کا نام لیتے ہیں، روٹی 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 روٹی، تو اسے بھوک اتر جائے گی؟ کوئی نہیں۔ آگے اللہ معاف فرمائے، یہ نتیجہ نکال کے دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا نام لینے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، یہ بات براہ راست قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ بظاہر جتنی بھی سمجھ میں آنے والی بات ہو، بس قرآن و سنت کے خلاف ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں، غلط فہمی۔ خود بھی وہ جاہل ہے، ہمیں بھی جاہل بنا رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ تو یہ ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔
اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہر موقع پہ کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور میرے اللہ کا یہ حکم ہے، یہاں اللہ پاک نے یہ حکم دے رکھا ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ ذکر کا ایک مفہوم یہ ہے، اور قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں میں، لیکن قرآن پاک کے بہت ساری آیتوں میں یہ سبحان اللہ یہ اللہ اللہ کرنے کا بھی حکم موجود ہے۔ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کے ذکر کا حکم ہے، اس کا ایک مفہوم وہ بھی ہے جو میں نے عرض کیا، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا اسی طرح وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہاں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا ذکر کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا اس کا حکم بھی ہے، اس کی برکتیں بھی ہیں۔ محبت اور عقیدت سے اللہ تعالیٰ کا نام تنہائی میں پوری توجہ دھیان سے محبت سے لیا جائے، چند مرتبہ اللہ اللہ کہنے سے انسان کو اللہ پاک بہت زیادہ روحانی تازگی اور ایمان نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے، اور قرآن پاک میں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور اس طرح کے بہت ساری جگہوں پہ یہ الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک بڑی برکت والا، تو اللہ تعالیٰ کے ذات کا خیال کرنا، دھیان رکھنا، اور اللہ پاک کے حکموں کا خیال رکھنا، ان کو ماننے کی کوشش کرنا، یہ بھی ذکر کا حصہ ہے۔ لیکن اللہ پاک کا نام دیوانگی سے لینا یہ بھی ذکر کا حصہ ہے۔ اور دیوانگی کا لفظ آیا تو وہ حدیث پاک یاد ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کا ذکر یوں کرو لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ تو یہ کون سا ذکر ہوگا؟ اگر کوئی آدمی ہر موقع پہ اللہ کی ذات کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، اس کو تو دیوانہ کو نہیں کہتا۔ دیوانہ کس کو کہیں گے؟ ہر وقت اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ ہر بات میں کہی جا رہا ہے، اس کو لوگ کہیں گے یار یہ چلا ہے۔ تو یہ کہ کو تھوڑا سا چلا ہونا چاہیے بندے کو اللہ کی ذات کے معاملے میں، اللہ کی ذات کے معاملے میں تھوڑا سا چلا ہونا چاہیے۔ یہ حدیث پاک میں یہی حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو شعور دیا وہ تو الحمدللہ دیا، شعور سے کام بھی لیں، لیکن زیادہ روشن خیال بننے کی بجائے ہر بات کو عقل کی ترازو پہ تولنے کی بجائے قرآن و سنت کی ترازو پہ تولے۔ تو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیا گیا۔ پھر بہت ساری جگہ پہ فرمایا گیا کہ سبحان اللہ اتنی دفعہ پڑھو، الحمدللہ اتنی دفعہ پڑھو، اللہ اکبر اتنی دفعہ پڑھو۔ بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مبارک نام اور صفات ہیں، ان کا ذکر فائدہ دیتا ہے۔ تو تبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض حضرات ذکر کے معاملے میں عجیب باتیں کہہ جاتے ہیں، جبکہ واضح طور پہ قرآن و سنت میں اس کا ثبوت موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر جب کرنا ہے تو یہ تسبیح پھینک دو۔ اللہ آپ کو گن کے دیتا ہے، نعمتیں گن گن کے دیتا ہے، نہیں تو تم اللہ کا نام گن گن کے کیوں لیتے ہو؟ کچھ باتیں بڑی فٹ آ جاتی ہیں، لیکن ہوتی باتیں ہی ہیں، حقیقت ان کے پیچھے کو نہیں ہوتی۔ جب اللہ تمہیں دیتے ہوئے نہیں گنتا ہے تو تم اللہ کا نام لیتے ہوئے کیوں گنتے ہو؟ دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ تسبیح کو ہم کہتے ہیں نہ یہ سنت ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، البتہ ذکر میں مشغول رہنے کا ایک ہتھیار ہے، ایک ہتھیار ہے۔ تو اس کے ذریعے بندہ ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ جی آپ جنگ لڑ رہے ہیں تو تلوار سے لڑیں، آپ کلاشن سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ میزائل سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ ٹینک سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ پاک کا حکم کیا ہے؟ کافروں کو مارو، جہاد کرو۔ تو وہ حکم کا پورا کرنے کے لیے یہ چیز تلوار سے زیادہ فائدہ مند ہے، چونکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹینک سے لڑنا فرض ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ میزائل چلانا سنت ہے،
لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جو کام اللہ نے حکم دیا نا وہ ایک بڑا بہترین ہوگا اس سے۔ بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں رکھنا نہ سنت نہ فرض نہ واجب، لیکن یہ ہتھیار بڑا اچھا ہے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھنے کا۔ فرمایا بڑا خوش قسمت ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ تو یہ کیسے رہے گی؟ کوئی چیز ہاتھ میں ہوگی تو اچھا رہے گا۔ میں اکثر مثال عرض کیا کرتا ہوں، موبائل ہاتھ میں پکڑ لو، آپ کی کوئی صلاح نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کی، ایسے خواہ خارش ہوتی رہے گی اور آپ پتہ نہیں کیا سے کیا کھول کے گھنٹہ برباد کر کے بیٹھے ہوں گے۔ تو جس طرح خارش موبائل پکڑ کے ہوتی ہے، اسی طرح خارش ہے تسبیح پکڑ کے ہوگی، اچھے والی خارش ہوگی۔ تو تسبیح پکڑ ہاتھ میں رکھنا اللہ کے ذکر کی توفیق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کو علماء فرماتے ہیں مذکرہ، یاد دلانے والی، یاد دلانے والی۔ تو اللہ کا نام تسبیح پھینک دو جی، کیوں؟ اللہ نے نعمتیں گن کے نہیں دی، تم اللہ کا نام گن کے کیوں لے رہے ہو؟ کوئی بات سنیں، چلو یوں کہہ لیتے ہیں کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، مکمل ٹھیک نہیں۔ کبھی ہم فارغ ہیں نا، ایزی ہیں، آپ لگ رہے ہیں ساری رات اللہ کا ذکر کریں گنے بغیر، گن کے کہاں لے جانا ہے؟ لیکن اپنے آپ کو ایک کم از کم حد کا پابند رکھنے کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے کہ الحمدللہ آج میں نے 1000 دفعہ ذکر کیا ہے، 100 دفعہ سبحان اللہ کہا ہے، آج میں نے تیسرا کلمہ اتنی دفعہ پڑھ لی ہے، اطمینان قلب کے لیے اگر تصویر رکھ لیں تو بہتر ہے۔ اور دوسری بات کہ لوگ کہتے ہیں گننا کیوں ہے؟ اور بھائی گننے کی تعلیم نبی علیہ السلام نے دی ہے، آپ بتائیں آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گننے کی تعلیم بھی دی ہے، بغیر گنے بھی کرو لیکن گن کے بھی ذکر کرنے کا حکم دیا۔ آپ سنتے ہیں ہم جو نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ انہی تعداد کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اسی تعداد کے ساتھ۔ یہ حدیث لکھی ہے 80 مرتبہ درود پاک، تو اس میں 80 کا لفظ حدیث پاک میں خود موجود ہے، اب نہ اس سے کم ہے نہ زیادہ، تو ایک تعداد حضور علیہ السلام خود ہی بتا رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی روزانہ 100 دفعہ پڑھے لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ پڑھے، اتنے الفاظ حدیث میں 100 دفعہ پڑھے، فرمایا قیامت کے دن اٹھے گا قبر سے، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ یہ چہرے کو چمکا کے کیا لینا ہے؟ میں نے بتایا تھا اسے کیا لینا ہے، میں نے کہا تھا یہاں بھی تو خرچہ کرتے ہیں چہرہ چمکانے کے لیے، تو چلو وہاں کے لیے بھی چمکا لو۔ اور دوسرا کہا تھا اصل بات یہ، اصل بات چہرہ کیا کرنا ہے چمکا کے، بھئی یہ جنتی ہونے کی علامت ہے، جنت کا ٹکٹ ہے، ثبوت ہے جنت کا انشاءاللہ۔ تو تھوڑا سا بھی اگر چہرہ چمکدار ہے، سفید ہے قبر سے اٹھ کے، تو انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت کا ثبوت ہے۔ اور جس کا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے وہ بہت بڑا جنتی ہے، یہ مطلب ہے فرمانے کا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جس طرح رزق تقسیم فرمایا نا، اسی طرح کچھ فطری اخلاق بھی اللہ نے تقسیم فرمائے ہیں، اچھی عادات بھی اللہ نے تقسیم فرمائی ہے۔ ایک آدمی آپ دیکھیں گے سخی بڑا ہے کمال کا، لیکن غصے کا بڑا برا ہے، وہ خوبی تو بہت ملی پر یہ کوئی نہیں ملی، غصے کا برا ہے۔ ایک آدمی غصہ نہیں کرتا ماشاءاللہ، پر 1 روپیہ بھی جیب سے نکال کے راضی، ایک خوبی ہے لیکن دوسری اس میں کوئی نہیں۔
تو یہاں رزق کی طرح، رزق آپ جانتے ہیں تو اللہ پاک نے لکھ دیا، پھر ہم اس میں محنت کرتے ہیں تو کبھی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں دونوں آپشن رکھے ہوتے ہیں، تقدیر میں بھی کہ اگر تو یہ زیادہ محنت نہیں کرے گا تو اتنا دے دیں گے، اگر اس نے زیادہ محنت فکر کی تو پھر اتنا دے دیں گے۔ اسی طرح اخلاق میں بھی معلق ہوتے ہیں، دونوں صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر یہ آدمی اپنی اخلاق کی طرف نہیں توجہ کرے گا تو چلو یہ خوبی اس کی ہے، اور اگر محنت کرے گا، اپنی فکر کرے گا میری یہ عادت بھی اچھی ہو، میری یہ عادت بھی اچھی ہو، تو پھر فکر کرے گا تو اسے اور زیادہ عطا فرما دیں گے۔ تو یہ سب تقدیر کا حصہ ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اخلاق اور اچھی عادات بھی تقسیم فرمائی ہیں جیسے رزق تقسیم فرمایا۔ جس طرح کچھ لوگ رزق کے معاملے میں مسکین ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ عادات اور اخلاق کے معاملے میں بھی مسکین ہوتے ہیں۔ سب کچھ تو ہے لیکن بولنے کی تمیز نہیں ہے اس کو۔ اچھا کچھ لوگ آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ شکوے ہی اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں بیٹھ کے دوستوں میں وہ جی دوست سارے منافق ہیں جی، یہ سارے دوست لالچی ہیں جی، مطلبی ہے، بس کوئی نہیں جی دوستی کے قابل ہی کوئی نہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس کے پاس غریب کے پاس ہے ہی نہیں کچھ۔ رشتہ داروں میں بیٹھا تو یہی تبصرے رشتہ داروں پہ، محلے داروں میں بیٹھا یہی کچھ محلے داروں کے لیے۔ بہت سارے مسائل عرض کرتا ہوں کہ انٹرنل ہوتے ہیں، ہم ایکسٹرنل بنا لیتے ہیں، رولا اپنے اندر ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو گالیاں دیتے پھرتے یہ بھی ایسا ہی، سارے نہیں ایسے۔ ہو سکتا ہے کہ سارے ایسے نہ ہوں، جناب خود ایسے ہیں۔ اتنا بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے، صرف اتنا سا مسئلہ ہے، صرف ایک بندہ خراب ہے وہ خود ہے۔ ایک تو اپنے مزاج میں شکر گزاری پیدا کرے، شکر گزاری۔ کسی آدمی نے ذرا سا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، مرتے دم تک یاد رکھیں اس نے اچھائی کی تھی۔ برائیاں لوگوں کے بھلانا سیکھیں، پردہ ڈالنے کا حکم دیا نا شریعت نے، یاد رکھیں اچھی زندگی صرف شریعت میں، بس جتنا دین سے ہٹیں گے خراب ہو گئی۔ تو شریعت نے کیا دیا؟ پردے ڈالو۔ اللہ کے نبی کو پسند یہ ہے کہ لوگوں کی کوتاہی نظر آ جائے تو یوں ہو جاؤ جیسے دیکھے کوئی، اپنے آپ کو ہی بلا دو، یوں ہو جاؤ۔ تو اگر کسی موقع پہ کسی بندے نے میرے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، ساری سن کے سہ کے کڑوا گھونٹ پی کے بھول جاؤ، ملے تو اچھے طریقے سے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اور جس نے اس موقع پہ ہمارے ساتھ بد اخلاقی کی تھی، اگر ہمارے اخلاق میں کوئی جان ہوئی نا انشاءاللہ کل یہ ہمارا غلام ہو جائے گا۔ کچھ تو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے نا۔ تو ایک تو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، والعافین عن الناس۔ قرآن اللہ نے اتارا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو پسند ہیں جو لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کر دیتے ہیں، جس نے جو بھی کہہ لیا خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی اچھائیوں کو یاد رکھنے کی عادت بنائے۔ اسی معاشرے میں رہنے والے کئی لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے یار سارے منافق ہیں، یہ یہاں کے لوگ تو ہیں ہی بڑے برے، ہر ایک کو اپنے مطلب سے غرض ہے۔ اور اسی معاشرے میں رہنے والے کئی کہیں گے الحمدللہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خرابی یا خوبی اپنے اندر ہی زیادہ تر ہوتی ہے، باہر تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ذرا سی اچھائی کر دے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان کی فطرت یہ کہتی ہے آپ سے کوئی اچھائی کرے بس اس کے غلام ہو جاؤ۔ غلام سے مراد حکم تو اللہ کا ہی چلے گا، جائز ناجائز اور حلال حرام میں، لیکن یاد رکھنا کہ یار اس نے اچھا سلوک کیا ہے، چھوٹی سی اچھائی یاد رکھیں، اور لوگوں کی بڑی بڑی غلطیوں کو بھول جائیں، چھوڑے، بس دفع کریں، کچھ نہیں ہوتا۔
اور اس بات کا یقین رکھیں کہ نفع مجھے وہی ملنا ہے جو اللہ نے دینا. نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، تو پھر مجھے کیا شکوے لوگوں سے. کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس سے کہو یار ایک دفعہ اور کر لے، تو میرا بھائی کر لے. اس نے فلاں جگہ مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی، یار ایک ٹرائی اور کر لے یار، کچھ نہیں، میرا دل بڑا ہے آپ کے لیے، تو دل بڑے کریں، دل بڑے کریں. آپ درس حدیث کے آخری دن میں، آخری دنوں میں یہ جو بات ہے نا، یہ پوری زندگی کے ہر منٹ میں کام آنے والی بات ہے کہ ہم اپنے دل بڑے رکھیں. کسی نے زیادتی کر بھی بھول جائیں، کسی نے اچھائی کی یہ نہیں بھولنی، یاد رکھیں یار اس نے اچھا کیا تھا میرے ساتھ. جب یہ عادت بن جائے گی، اپنے اندر یہ تبدیلی آئے گی، آپ خود بخود جہاں بیٹھیں گے کہیں گے الحمدللہ اللہ نے دوست اچھے دیے، اللہ کا شکر ہے میرے رشتے دار بڑے ہیں، میرے بہن بھائی بہت اچھے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ہمارے محلے کے لوگ بہت اچھے ہیں. اب یہی کہتا پھرے گا. اور ویسے بھی دینی معاملے سے ہٹ کے بھی جس بندے کے پاس صرف شکوے ہوں، صرف اداسیاں لیے پھرتا ہے، اس کو پسند ہی کوئی نہیں کرتا. بندہ دیکھ کے کہتا ہے یار جان چھوڑو، ہر بندہ دیکھ کے کہتا ہے. اور یہ اور پکا ہو جائے گا، یہ اور پکا ہو جائے گا. دیکھا سارے ہیں ہی ایسے. بھائی یہ جو آپ کے اخلاق میں خلل آیا ہوا ہے نا، یہ ٹھیک کریں، سارے ایسے نہیں ہیں. تو اس لیے اپنے اوپر توجہ زیادہ دینی چاہیے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اخلاق بھی تقسیم فرمائے ہیں. یہ فطری اخلاق کی بات ہوئی. اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں، فطری اور کسبی. فطری وہ جو اللہ نے پیدائشی دے رکھی خوبی، اور کسبی وہ جو محنت کر کے اپنی عادت کو بدل کے اچھا بنا دیا، یہ کسبی کہلاتی ہے. تو فطری اخلاق اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیے. جس طرح اللہ نے رزق دیا، کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا، تو اچھی عادات اور اچھی اخلاق میں بھی کوئی بڑے امیر ہیں، اور اچھی عادتوں میں بھی کچھ لوگ بڑے مسکین قسم کے ہوتے ہیں، بیچاروں میں کوئی بھی خیر کی بات نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت فرماتے ہیں، اور اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہیں فرماتے. وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ. ہاں دین صرف اسی کو دیتے ہیں جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں. فَمَنْ أَعْتَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّ. اللہ حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے دین دے دیا نا، تو یہ صرف دین نہیں ہے، یہ اللہ کا پیار ہے جو مل چکا، مل گیا. اللہ کی محبت کا ثبوت ہے یہ کہ اللہ آپ سے محبت فرماتے ہیں. جس کو جتنا دین دیا، اتنا سا دیا تو اتنی سی محبت، اتنا دیا تو اتنی محبت اللہ کا. تو فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ دین عطا فرما دیتے ہیں تو یقیناً اللہ نے اسے محبت کر لی. پھر فرمایا آپ نے قسم کھا کے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور اس کی زبان میں سلامتی نہ آ جائے. دل میں سب کے لیے سلامتی، زبان میں سب کے لیے. ایسے آج رات سونے سے پہلے سوچیں کہ میرا دل سب کے لیے سلامتی سوچتا ہے. اپنا جائزہ لے، تجزیہ کرے، اور میری زبان سے سارے محفوظ ہیں یا کچھ محفوظ اور کچھ غیر محفوظ. اپنا جائزہ لینا چاہیے اور سوچیں اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش فرمائیں. وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَعْلَمَ. فرمایا کوئی آدمی اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دیا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اس سے مامون نہ ہو، جب تک لوگوں کو اس سے امن نہ مل جائے. جو ایسا خطرناک ہے، لوگ ڈرتے ہیں یار یہ جیب کاٹ لے گا، لوگ ڈرتے ہیں یار یہ گالیاں دینا شروع کر دے گا. جس سے لوگ ڈر رہے ہیں نا،
اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں ایمان کوئی نہیں۔ جس کی تکلیف اور نقصان سے ڈرتے ہیں، تکلیف اور نقصان سے، اگر کوئی آدمی اپنے والد سے ڈرتا ہے تو بھلا کس بات سے ڈرتا ہے؟ تکلیف اور نقصان سے نہیں ڈرتا، اس بات سے ڈر لگتا ہے اگر میں نے کوئی زیادتی والا کام کیا پھر خیر کوئی نہیں، وہ مجھے فائدہ پہنچانے کی نیت سے میری لٹریشن کریں گے، مجھے ٹھیک ہونا ہی پڑے گا، انہوں نے مجھے خراب کوئی نہیں ہونے دینا۔ باپ سے یہ ڈر ہوتا ہے، استاد سے یہ ڈر، یہ تو بڑا بہترین برکت والا ڈر ہے، یہ ہونا چاہیے۔ میں اس ڈر کی بات کر رہا ہوں حدیث پاک کے حوالے سے کہ جو کسی سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہو۔ انسان ہے، مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن ڈر لگتا ہے یار اگر یہ گھر میں آ گیا تو پتہ نہیں عزت بھی بچے گی کہ نہیں، اس کو دے تو رہے ہیں پتہ نہیں واپس ملیں گے یا نہیں۔ تو جس کے بارے میں یہ خدشات ہیں اور کسی وجہ سے خدشات ہیں، خواہ مخواہ کے نہیں ہیں، تو اس بندے کے ایمان پہ یہ سوالیہ نشان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ایمان والا تو وہ ہے جس سے لوگوں کو تسلی ہو، ایمان والا وہ ہے۔ آپ علیہ السلام ایمان والے تھے نا۔ دشمنی ہے، حد سے زیادہ دشمنی ہے کافروں کی حضور سے۔ امانت رکھنی ہے تو اپنے ساتھیوں پہ کوئی اعتبار نہیں، امانت رکھنی ہے تو اعتبار حضور کی ذات پہ۔ ہر مسلمان کو یوں ہی ہونا چاہیے، دوستوں میں، محلے میں، رشتہ داروں میں یوں ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو تسلی ہو، انشاءاللہ یہ بندہ میری جان کو، مال کو، عزت کو کبھی بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنائے۔ کل انشاءاللہ پرسوں درس